بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے 6 نومبر سال 2020 اور دن ہے آج جمعۃ المبارک کا۔ آج ہمارے پاس 5-6 خبریں ہوں گی، کم از کم 4-5 خبریں میں آپ سے شیئر کروں گا، اور ہو سکا تو چھٹی خبر بھی شیئر کر لوں گا، کیونکہ خبریں اچھی بھی ہیں، امپورٹنٹ بھی ہیں اور ذرا دھماکے دار بھی ہیں۔ ایک خبر تو میں آپ کو دینے والا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعظم نریندر مودی، ان کا ٹاکرا ہونے والا ہے ایک بار پھر۔ اور یہ ٹاکرا کیسا رہے گا، کیا ہوگا، کن موضوعات پہ گفتگو ہوگی اور کیسے ہوگی، یہ ایک اہم ترین ایجنڈا بھی اہم ہے۔ اس فورم کے جو موضوعات ہیں وہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور نریندر مودی اور وزیر اعظم عمران خان، ان کا ٹاکرا ہونے جا رہا ہے ایک بڑے طویل عرصے کے بعد۔ پاکستان اور انڈیا کے وزرائے اعظم جو ہیں وہ ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں گے، اور کیسے ہوں گے یہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن ایک خبر میں آپ سے یہ شیئر کروں گا۔ دوسری خبر جناب ایک اور ہے، اور وہ ہے جہانگیر ترین اور علی ترین کی واپسی، جن کے بارے میں یہاں پہ خبریں اڑ رہی تھیں کہ ان کو جناب اشتہاری قرار دیا جا رہا ہے، ان کے وارنٹس ایشو کر دیے جائیں گے، اور یہ کر دیا جائے گا، وہ کر دیا جائے گا، اور جہانگیر ترین جو ہیں وہ نواز شریف صاحب سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری افواہوں کا وہ خاتمہ کریں گے، اور جہانگیر ترین واپس پہنچ رہے ہیں پاکستان۔ ایک اور اچھی خبر، بلکہ اسی خبر سے ہی ہم ابتدا کرتے ہیں اپنی گفتگو کی، باقی پھر میں آپ کو دیتا ہوں۔ دیر آیت درست آیت یہ کہہ لیں، یا پھر وہی بات ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ تو ذرا تھوڑی سی مار پڑی ہے، تھوڑے سے ہوش ٹھکانے آئے ہیں، تو جناب اب اپنی جو ہے وہ اوپینین بھی تبدیل کی ہے، اپنی سوچ تبدیل کی ہے، اور سافٹ ویئر بھی میرا خیال ہے چینج ہو گیا ہے فرانس کے صدر کا۔ مختصراً میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صورتحال آپ کو معلوم ہے کہ فرانس کے صدر نے کیا حرکت کی تھی، اور اس کے بعد طیب اردوان اور وزیر اعظم عمران خان، یعنی کہ پاکستان اور ترکی، دو ملک تھے جو ببانگ دہل بالکل جناب ڈنکے کی چوٹ پہ میدان میں اترے، اور فرانس کے صدر کو چیلنج کیا۔ نہ صرف چیلنج کیا بلکہ شٹ اپ کال دی، اور یہاں تک کہا کہ جناب اپنا دماغی معائنہ کروائیں۔ فرانس کے صدر جو ہیں وہ دماغی طور پہ، ذہنی طور پہ صحیح نہیں لگتے، یہ دماغی توازن ان کا درست نہیں ہے۔ یہ آپ کافی چیزیں سن چکے ہیں، لیکن میں نے آپ سے ایک ریکویسٹ کی تھی، ہمیں طریقہ کار کیا کرنا چاہیے مسلم کمیونٹی کو۔ وہ یہ کرنا چاہیے مسلمانوں کو کہ ان کو معلوم ہے، اور یہ ہمیں تکلیف دیتے ہیں، تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں، یہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اس کے علاوہ کچھ ہے نہیں۔ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا کیا رشتہ ہے، کیا تعلق ہے، کیا جذبات ہیں، یہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ لیکن یہ ظاہر ہے کفار ہیں، ان کا اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے۔ ہمارا دین جو ہے، ہم تو تمام انبیاء پہ، تمام رسولوں پہ ایمان لاتے ہیں، تمام کتب پہ ایمان لاتے ہیں، چاروں کتب پہ جناب۔ لیکن ان کا آپ کو معلوم ہے، ہم تمام عبادت گاہوں کا احترام کرتے ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کا حکم دیا۔ خیر، یہ سب کچھ تو ہم نے آپ سے یہی ریکویسٹ کی تھی کہ یہ مانتے ہیں جناب، یہ ہیں دولت پرست، مادیت پرست، ہوس پرست۔ یہ صرف ایک ہی زبان، پیسے کی زبان سمجھتے ہیں کہ ان کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے، معاشی بائیکاٹ کیا جائے، سماجی بائیکاٹ کیا جائے، تو اس چیز کا اثر ہوتا ہے ان پہ، کیونکہ جب پیسہ کھسکتا ہے، دولت، تو وہ بہت ان کو مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو وہی ہوا۔ اب جناب فرانس کے صدر جو ہیں وہ اپنے آپ کو اپنی پرانی باتوں سے واپس آ رہے ہیں، اور پرانی باتوں کی تردید کر رہے ہیں، اور اچھی بات ہے۔ چلیں، کہیں نہ کہیں کسی بھی طریقے سے کوئی ہوش ٹھکانے آیا، عقل آئی، تو اس کو پازیٹیو لے لیتے ہیں۔ انہوں نے جناب تازہ ترین انٹرویو دیا، اور انہوں نے کہا کہ میں اسلام کے خلاف ہرگز نہیں ہوں، میں تو اسلام کے خلاف بھی نہیں ہوں، اور نہ ہی فرانس میں مسلمانوں کے خلاف یا اسلام کے خلاف کوئی منافرت پھیلا رہا ہوں، نہ ہی میں اس کا حامی ہوں،
اور نہ ہی میں اس گستاخانہ حرکت کا حامی ہوں اور نہ ہی وہ ریاست اس کے پیچھے کھڑی ہے، نہ ہی حکومت اس کے پیچھے کھڑی ہے، بلکہ وہ تو ایک پرائیویٹ اشاعتی ادارے کا کام تھا۔ تو اب اس سے آگے انہوں نے کچھ نہیں کہا اور یہاں تک انہوں نے کہہ دیا، اور اس کے بعد انہوں نے ایک اور بات بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ ایک مضمون فائنینشیل ٹائمز میں مضمون بھی آیا ہے، تو فرانس کے صدر نے جناب یہ بات کہی ہے، ان کا جملہ ہے کہ وہ اب سمجھے ہیں کہ بعض لوگوں کے نزدیک یہ جو حرکت تھی اشاعتی ادارے کی کس قدر تکلیف دہ تھی، تو ان کو اب اندازہ ہو گیا۔ یہ اتنا صرف بتا دوں کہ وہی کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ بندے کی اصلاح ہوتی ہے، اور یہ بعض لوگ نہیں ہیں جناب، یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کے لیے اس قدر تکلیف دہ ہو سکتی تھی یہ توہین امیز حرکت، تو یہ بعض لوگ نہیں ہیں، یہ مزید آپ کھلے دل کا مظاہرہ کریں۔ یہ مسلمان ہیں، 1.5 ارب کی آبادی ہے پوری دنیا میں، یہ مسلمانوں کا، اور اگر آپ عیسائی ہیں تو آپ مذہب عیسائیت کا بھی مطالعہ کریں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی مطالعہ کریں، ان کی تعلیمات کا بھی مطالعہ کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا مطالعہ کریں، تو وہ بھی آپ کو وہاں سے بھی پتہ چلے گا کہ انبیاء کرام کی توہین نہیں کی جاتی، بزرگوں کی توہین نہیں کی جاتی۔ تو یہ بعض لوگ نہیں ہیں جناب، یہ مسلمانوں کا معاملہ ہے، 1.5 ارب کی آبادی ہے، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ یہ آپ اگر اپنے پوپ سے ہی رجوع کر لیں تو انہوں نے بھی اس بات کی، آپ کی حرکت کی نفی کی ہے۔ اقوام متحدہ اس بات کی نفی کر رہا ہے، اور تو اور کینیڈا کے وزیر اعظم بھی میدان میں آ چکے ہیں اور انہوں نے بھی آپ کی حرکت کی نفی کی ہے اور اس کی مذمت کی ہے۔ تو جناب یہ تھا ایک اچھی خبر، اور انہوں نے کہا کہ میں تو جناب ملک میں بولنے سوچنے کے بارے میں یہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، کوئی غلط بات نہیں کر سکتا، اور انہوں نے کہا کہ یہ بھی مجھ پہ الزام ہے جناب کہ میں کچھ سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے یا مسلمانوں کے جذبات کو ابھارنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ تو یہ تمام الزامات ہیں۔ خیر یہ ہو گیا بات۔ اس کے بعد جناب اگلی خبر جو بڑی خبر ہے، چلیں بڑی خبر سے پہلے چھوٹی خبر، جہانگیر ترین اور ان کے بیٹے جی علی ترین، آپ کو معلوم ہے کہ شوگر سکینڈل آیا، اور اس کے بعد ایف آئی اے کی رپورٹ آئی، رپورٹ سبمٹ ہوئی، اس میں جہانگیر ترین اور بہت سے شوگر ملز ایسوسی ایشن کے جو اونرز ہیں شوگر ملز کے، ان کے نام آئے، اور اس کے بعد جہانگیر ترین اور وزیر اعظم عمران خان کے تعلقات یکدم کشیدہ ہو گئے، اور پھر جہانگیر ترین جو ہیں انہوں نے خاموشی اختیار کی اور وہ چلے گئے تھے لندن 7 ماہ پہلے، اور وہاں پہ مقیم تھے اپنے فارم ہاؤس میں، اور ان کے بیٹے بھی ادھر ہی تھے، اور ادھر ایف آئی اے ان کو سمن کر رہا تھا، بلا رہا تھا، اور تحقیقات کے لیے نوٹس ایشو ہو رہے تھے، اور پھر اس دوران یہ بھی خبر آئی کہ جناب ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں نواز شریف صاحب سے، اس کی انہوں نے تردید کر دی، اور پھر ان کو مشورہ دیا ان کے وکلاء نے کہ جناب آپ واپس آئیں اور آ کے فیس کریں یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اور اس سلسلے میں ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی ملز اونر جو ہیں وہ بھی کر رہے ہیں فیس، اور آپ بھی آ جائیں۔ اس دوران پھر یہ بھی خبر چلی کہ جناب ان کو اشتہاری قرار دیا جا رہا ہے، لیکن اب وہ واپس آ رہے ہیں، اور یہ بھی خبریں ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ لندن میں قیام کے دوران ان کے اور وزیر اعظم عمران خان کے جو تعلقات میں کوئی بریک آیا ہوا تھا، اس بریک کا بھی خاتمہ ہو گیا ہو، سرد مہری بھی ختم ہو گئی ہو، کیونکہ الزام لگتے رہتے ہیں، اور جہانگیر ترین یہ بات مسلسل کہتے رہے ہیں کہ جناب میں پی ٹی آئی میں ہوں اور رہوں گا، اور کسی اور جماعت میں میرا جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تو یہ ماضی میں بھی بعض وزراء کے ساتھ بھی ایسا ہوا، الزام لگے اور وہ کلیئر ہوئے، وہ واپس آ گئے۔ اس میں عامر قیانی شامل ہیں، اس میں علیم خان شامل ہیں، اس میں اعظم سواتی شامل ہیں، ڈاکٹر بابر اعوان شامل ہیں۔ یہ سب کے سب لوگ جو تھے ان پہ الزامات عائد ہوئے، اور انہوں نے استعفے دیے، پھر واپس اپنے اپنے عہدوں پر آ گئے۔ عامر قیانی اس وقت سیکرٹری جنرل ہیں پی ٹی آئی کے۔ تو یہ چیزیں پارٹی کو منظم کر رہے ہیں، یہ ایک الگ چل رہا ہے۔ اب آتے ہیں جناب
اگلی بات، سب سے بڑی خبر، وہ خبر یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے جناب وزیر اعظم عمران خان جس طریقے سے وہ بول رہے ہیں اور ماضی میں بولے اور اب بھی، نریندر مودی کو وہ لیتے ہیں آڑے ہاتھوں، بھارت کو اور بی جے پی کو، آر ایس ایس کو، انڈین آرمی کو وہ کوئی رعایت نہیں کرتے، اور پوری دنیا میں وہ ایک نیریٹو لے کے چل رہے ہیں، اور وہ نیریٹو ہے کہ یہ جو نریندر مودی ہے یہ انتہا پسندی اور دہشت گردی کی سوچ کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے، اور یہ ہندوستان میں ایک باقاعدہ طور پہ سرکاری سطح پہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ اور انہوں نے لاسٹ سپیچ بھی یہی کی تھی اقوام متحدہ میں، جو انہوں نے 2 سال پہلے سپیچ کی براہ راست، وہ سپیچ بھی کافی سخت تھی اور اس میں لتاڑا تھا، نہ صرف لتاڑا تھا بلکہ انہیں یہاں تک انڈیا دھمکی دی تھی کہ اگر پاکستان پہ کوئی اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم اپنا غیر روایتی ہتھیار استعمال کرنے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ پھر 27 فروری کو بھی انہوں نے بہت زیادہ سخت زبان استعمال کی نریندر مودی کے خلاف، اور پھر یہ وزیر کافی عرصے کے بعد پاکستان نے جناب وزیر اعظم عمران خان اور جنرل باجوہ یہی لیڈرشپ 27 فروری کو منہ توڑ جواب دیا۔ اب جناب ہو کیا رہا ہے، اس دوران پاکستان نیا نقشہ بھی دے چکا ہے، اور روسی صدر نے وزیر اعظم کو شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں شرکت کی دعوت دی ہے، اور یہ ہے 10 نومبر کو شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس، سربراہی اجلاس ہے، 10 نومبر کو ہوگا، اور یہ روس میزبانی کر رہا ہے۔ اس میں چین سمیت جناب تمام جو شنگھائی تعاون تنظیم کے ممبر ملک ہیں وہ شریک ہوں گے، چینی صدر ہوں گے، بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اجلاس کا حصہ ہوں گے، اور اس میں اور بھی ہے جناب، اس میں موضوعات کیا ہیں؟ افغانستان، یہاں پہ پاکستان اور انڈیا کا واضح طور پہ پھڈا ہے، اور پاکستان ایون عمران خان جو ہیں وہ بھی ببانگ دہل یہ الزام لگاتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان میں دہشت گردی پھیلا رہا ہے اور افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، اور پاکستان یہ بھی کہہ چکا ہے کہ اس وقت جو جتنے بھی دہشت گرد کالعدم تنظیموں کے لوگ تھے، تحریک طالبان پاکستان کالعدم تحریک جو ہے اس کے، ان کو نہ صرف ٹرینڈ کر رہا ہے بلکہ داعش کے لوگوں کو بھی ٹرینڈ کر رہا ہے، ان کا انضمام کروایا گیا ہے، اور جنگجو لوگوں کا، دہشت گردوں کا، اور ان کی ٹریننگ اور فائنینسنگ وہ کر رہا ہے انڈیا۔ یہ سارے الزامات پاکستان لگا رہا ہے، تو یہ موضوع زیر بحث آئے گا۔ اس کے علاوہ دہشت گردی معاملہ زیر بحث آئے گا، انسانی سمگلنگ اور منشیات کا معاملہ ہے، اور سائبر کرائم بھی اس میں آئے گا۔ اب یہ 4 مبصر ممالک ہیں جی، وہ بھی اس میں شریک ہوں گے، افغانستان، بیلاروس، ایران، منگولیا بھی شرکت کریں گے، اور اس تنظیم کے مذاکراتی شراکت دار جی آرمینیا اور آذربائیجان بھی ہوں گے، کمبوڈیا، نیپال، سری لنکا، ترکی کی شرکت بھی متوقع ہے۔ تو یہ ایک اہم ترین شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہونے جا رہا ہے جناب، اور اس میں یہ ہوگا ورچوئل ہوگا جناب، ویڈیو لنک کے ذریعے ہوگا، لیکن وزیر اعظم نریندر مودی کو بھی خطاب کا موقع ملے گا اور وزیر اعظم عمران خان کو بھی۔ تو اس میں عمران خان صاحب نے یہ شرکت کی دعوت قبول کر لی ہے، اور اس وقت مزے کی سچویشن ہے خطے میں، پاکستان، چائنا، رشیا، ایران، یہ ترکی، یہ ایک بلکہ آذربائیجان یہ ایک پلڑے میں ہے، نیپال بھی اس پلڑے میں ہے، اور دوسری جانب انڈیا، اور انڈیا کے ساتھ اس فورم پہ وہ تو صرف واحد امریکہ ہی رہ گیا ان کے پاس، تو شنگھائی تعاون تنظیم میں تو ان کے ساتھ ایسا کوئی ملک ہمیں نظر نہیں آ رہا جو کہ اس طریقے سے کھڑا ہو جیسے کہ یہ اتحاد نظر آ رہا ہے۔ تو یہ فورم بہت اگلی خبر یہ دے دوں کہ وزیر اعظم عمران خان نے جناب اپنی تقریر جو ہے وہ تیار کرنا شروع کر دی ہے، اور ٹھیک 4 دن کے بعد وہ اس سے خطاب کریں گے، اور اس کے بعد دو بدو
اور یہ کافی جارحانہ تقریر ہوگی۔ تو دیکھتے ہیں جناب اس فورم پہ وزیر اعظم عمران خان کا جواب نریندر مودی کیسے دیتے ہیں اور کیا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان جب خطاب کر رہے ہوں گے تو ان کے جو بیک پہ، پشت پہ جو نقشہ ہوگا پاکستان کا، وہ نیا نقشہ ہوگا، نیو آفیشیل پولیٹیکل میپ، اور نریندر مودی کو وہ دیکھنا پڑے گا۔ اس سے پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے جب ہمارے وزیر اعظم کے اسپیشل اسسٹنٹ آن نیشنل سیکورٹی ڈاکٹر معید یوسف نے خطاب کیا تھا، تقریر کی تھی، تو اس وقت بھی انڈین ڈیلیگیشن جو ہے وہ اٹھ کر چلا گیا تھا، احتجاج واک آؤٹ کر گیا تھا۔ لیکن اب دیکھنا ہے کیا ہوتا ہے۔ گلگت بلتستان، سی پیک، یہ سارے موضوعات ایسے ہیں جس میں انڈیا کو کافی تکلیف ہے، تو اب انتظار کرتے ہیں جناب۔ تو یہ تھیں اہم ترین خبریں، میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں۔